ہیلو فرینڈس، السلام علیکم۔ ہماری سیکنڈ یونٹ کی سیکنڈ پوائنٹ مثنوی کا چل رہا ہے۔ ہم نے دیا کا نسیم گلزار اور سحر البیاں مثنویاں کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب ہماری چلے گی قلی قطب شاہ کی کتب مشتری۔ ہمارا UGC نیٹ دسمبر 2025 کے بیچ میں جلدی سے جلدی، فری والے بیچ میں جلدی سے جلدی جڑیے، اور دسمبر ایگزام کس طرح کریک کرنا ہے میں آپ کو گائیڈ کروں گی، اور سلیبس کے اکارڈنگ ہی آپ کو ساری چیزیں پرووائڈ کی جائے گی۔ اور جو بھی آپ لوگوں کو ٹاپک سمجھ میں نہیں آتا ہے، پلیز کمنٹ کیجیے کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا دیجیے، تو میں بنا دوں گی اور آپ کا وہ ٹاپک بھی کلیئر کر دوں گی۔ جس کو بھی میری ویڈیو پسند آتی ہے وہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ اور دسمبر کا UGC نیٹ سیکنڈ پیپر اردو کا ایگزام آپ کا کلیئر ہوگا۔ آپ بالکل فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اس کو کریکٹ کر پائیں گے۔ جس طرح میں نے کلیئر کیا ہے آپ بھی آف کورس کریں گے، بس سلیبس کے اکارڈنگ میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ ہم کچھ بھی فالتو کا نہیں پڑھنے والے ہیں، جو سلیبس میں دیا ہے صرف اسی کو ہی ہم کور کریں گے۔ تو ایسے ہی ویڈیو کے لیے، اور جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، فری، تو جلدی جڑیے۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں کتب مشتری۔ جلدی سے کریں گے، بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جا رہی ہے، بٹ آپ کو سمجھانا بھی ضروری ہے۔ اوکے، کتب مشتری ملا ورجی کی اولین مضمون تصنیف ہے۔ ملا ورجی نے تقریباً 2000 اشعار پر مشتمل یہ مثنوی 12 دنوں میں لکھی۔ صرف 12 دنوں میں ہی انہوں نے یہ مثنوی کمپلیٹ کی تھی۔ اس مثنوی میں ملا ورجی نے قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے عشق کی داستان بیان کی ہے، لیکن واقعات میں شعوری طور پر کچھ ایسی تبدیلی کر دی ہے کہ لوگوں کا ذہن قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کی داستانی محبت کی طرف نہ منتقل ہونے پائے۔ چنانچہ جہاں ڈاکٹر محی الدین زور تاریخی حقائق و شواہد کی بنیاد پر مثنوی میں یہ بیان کردہ کہانی کا تعلق محمد قلی اور بھاگمتی کے تاریخی عشق سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہیں مولوی عبدالحق اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن کتاب سے اس کا کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا۔ مثنوی میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ بھاگمتی کے عشق سے ان کا کوئی تعلق پایا نہیں جاتا۔ ورجی کا مقصد اس مثنوی کے لکھنے سے بادشاہ کے حسن و جمال، شجاعت اور لیاقت کی تعریف کرنا ہے، بس۔ یعنی وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کا جو قصہ ہے اس میں ریئلٹی کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ مثنوی لکھی گئی تھی حسن و جمال کے لیے، شجاعت کے لیے اور انعام کے لیے۔ اوکے، اس منظوم قصے کا پلاٹ کچھ یوں ہے کہ ابراہیم قلی قطب شاہ کے یہاں بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد بڑھاپے میں لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام قلی قطب شاہ رکھا گیا۔ اس کی پرورش و تربیت کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ دو عالم شباب میں ہی عالم شاعر، خوشنویس اور بہادر بن گیا۔ وہ خواب میں ایک پری پیکر پر عاشق ہو گیا۔ اس عشق نے جنون کی شکل اختیار کر کے ملکہ اور بادشاہ نے ریاست کی حسین لڑکیوں کو مدعو کیا تاکہ شہزادہ اس پر پیکر کو پہچان کر منتخب کرے، لیکن وہ پری پیکر نظر نہیں آیا۔ درباری نقاش اتارو نے ایک تصویر کھینچی جسے دیکھ کر شہزادہ پہچان گیا۔ وہ تصویر بنگال کی
شہزادی مشتری کی تھی۔ شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے شہزادہ بنگال کی طرف لشکر کے طرف روانہ ہوا۔ راستے میں کئی مار کے سر کرتے ہوئے اتاروں کی مدد سے مشتری تک پہنچا۔ مشتری بھی شہزادے پر فریفتہ ہو گئی۔ قطب شاہ مشتری کو لے کر دکن آیا۔ یہاں ابراہیم قلی قطب شاہ نے دونوں کی شادی کر دی۔ بظاہر یہ مثنوی حسن و محبت کی ایک داستان ہے، لیکن اس میں وجاہت نے بہت سی دوسری باتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ شاعری کے بارے میں اس نے جو کچھ لکھا وہ بہت اہم ہے۔ وہ لکھتا ہے، جو بے رغبت بولے تو باتیاں 25، بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس۔ ایک دوسری جگہ کہتا ہے، سلاست نہیں جس کے کیرے بات میں، پڑیا جائے کیوں جھولے کر ہاتھ میں۔ شاعر بھی سادگی و سلاست کی ضرورت و اہمیت پر حالی سے پہلے شاید ہی کسی ادیب و شاعر نے اس طرح زور دیا ہو۔ یہ مثنوی فنی طور پر کسی طرح بلند پایہ مثنوی نہیں قرار دی جا سکتی۔ پلاٹ ڈھیلا ڈھالا ہے، اس میں کسی طرح کا تصادم و کشمکش اور پیچیدگی نہیں۔ کردار بھی بے جان اور موم کے پتلے نظر آتے ہیں، وہ ذرا بھی فعال و متحرک نہیں۔ جذبات نگاری کے پیچھے کچھ اچھے نمونے مثنوی میں ضرور ملتے ہیں۔ غالباً وجہ کو جلد از جلد مثنوی مکمل کر کے انعام حاصل کرنے کی جلدی تھی، اس لیے وہ فنی آداب کو پوری طرح ملحوظ نہیں رکھ سکا۔ پھر بھی اس مثنوی کی عظمت و اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس مثنوی کی اس وجہ سے بھی ہے کہ اس سے اس زمانے کے تمدن و معاشرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وجہ نے اپنے دور کی معاشرت اور رسم و رواج کی بڑی جاذبت نظر تصویریں پیش کی ہیں۔ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی یہ مثنوی کافی اہم ہے۔ اس مثنوی کے مطالعے سے وجہ کی فنی پختگی اور جمالیاتی شعور کا اندازہ ہوتا ہے۔ حسن و دلکش تشبیہات و اشتہارات کے استعمال سے اشعار کی روانائی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ قطب مشتری کی لسانی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مثنوی قطب مشتری دکنی اردو کی چند مشہور مثنویوں میں شمار کی جاتی ہے۔ وجہ کا انداز بیان فطری ہے، اشعار و دواں شعری اور پرتاثیر ہے۔ زبان آج سے 350 برس پہلے کی ہے، 350 برس، اس لیے غیر مانوس معلوم ہوتی ہے، ورنہ اپنے زمانے کے معیار کی رو سے وجہ کا کلام صاف اور سلیس ہے، اس میں تصنع نام کو بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے مثنوی یونٹ سیکنڈ کی سیکنڈ پوائنٹ۔ اب ہمارا تھرڈ پوائنٹ چلے گا، شاید مرثیہ ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے، پلیز بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں، اور اللہ حافظ۔